اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام آقا نامدار نبی کائنات علیہ السلام کی ذات والا صفات پر جن کے تصدق سے اللہ رب العزت نے ہم کو انگنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ محترم حاضرین کرام، پچھلے جمعہ مبارک پر ہم نے سورہ حامیم سجدہ کی 2 آیتوں کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی، ایک آیت نمبر 33 اور 34، اور اس میں جو موضوع بنتا ہے وہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری بھی ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنے عمل کے مطابق پہلے خود کو اصلاح یافتہ نہیں تو کم از کم اصلاح پذیر ضرور کرے، یعنی اصلاح کی کوشش ضرور کرے، اور پھر اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اسے دوسروں کی فکر بھی لاحق ہو کہ اللہ نے جو نعمت مجھے دی ہے وہ دوسروں کو بھی مل جائے۔ مجھے اگر سجدہ شکر بجا کرنے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی ہے تو یہ دوسروں کو بھی مل جائے، نصیب ہو جائے۔ اگر اللہ رب العزت نے مجھے کچھ علم عطا فرمایا ہے تو یہ دوسروں کو بھی نصیب ہو جائے۔ اگر میں سچ بولتا ہوں تو دوسروں کو بھی سچ بولنا نصیب ہو جائے۔ تو جو جو خصوصیات، اچھی باتیں مسلمان کو حاصل ہوتی ہیں اللہ کی توفیق اور اس کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، اس کے اندر یہ فکر ہونی چاہیے کہ یہ معاشرے کے تمام بہن بھائی جو ہیں انہیں حاصل ہو جانی چاہیے۔ اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اس شخص سے کس کی بات بھلا اچھی ہو سکتی ہے جو دوسروں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے، اور دعوت کے ساتھ ساتھ وعامل صالحا، اور خود بھی نیک اعمال کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیلت والی بات نہیں ہے کہ دوسروں کو کہے اور خود اس کا کردار بڑا گھناؤنا ہو، دوسروں سے ہاتھ چموائے لیکن اس کا خود جب کردار سامنے آئے تو وہ بڑا گھناؤنا ہو۔ اس طرح نہیں، قرآن نے یہ کہا کہ دوسروں کو دعوت دو لیکن خود بھی عمل صالح اس کو کرنے چاہیے، اور عمل صالح کی طاقت جو ہے اس کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کی مثال کچھ اس طرح ہے، بلکہ حقیقت میں ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، امریکہ کا واقعہ ہے۔ وہاں ایک عالم دین ہر روز اپنی مسجد میں جانے کے لیے بس پہ سفر کرتے تھے، بس پہ جاتے تھے، اور بس کا کنڈکٹر ہر روز ان سے پیسے لیتا، کرایہ لیتا۔ وہ ان کی گفتگو سے، ان کے چلنے اٹھنے بیٹھنے سے، وہاں اترنے سے متاثر ہوا کہ یہ مسلمان ہیں اور کردار بڑا اچھا ہے۔ تو جہاں کردار اچھا ہوگا وہاں پر آزمائش بھی ہوتی ہے، چوری وہی ہوتی ہے جہاں مال ہوتا ہے، ڈاکہ وہی پڑتا ہے جہاں مال و دولت ہوتا ہے۔ اس شخص نے، اس کنڈکٹر نے جو کہ مسلمان نہیں تھا، ایک دن ان صاحب کو بقایا دیا تو پیسے زیادہ دے دیے، جان بوجھ کر پیسے زیادہ دے دیے، اتنے بنتے نہیں تھے۔ انہوں نے پیسے لیے، گنے، زیادہ ہیں، جیب میں ڈال کے بیٹھ گئے۔ اب نفس کی جنگ شروع ہوگی، کیا شیطان آ گیا، نفس کی جنگ شروع ہوگی، زیادہ پیسے ملے ہیں، چپ کر جاؤ، مال لے جانا، گھر کے لیے کوئی چیز لے جانا، سودا سرف لے جانا، اس نے خود دیے ہیں، تم نے چھینے تو اس سے نہیں ہے، اس نے خود دیے ہیں، لہذا دبا کر بیٹھ جاؤ۔ لیکن ادھر حکم خدا بھی آ گیا، حکم ایک نفس ہے نا، نفس ہمارا ہے، ادھر جو نیک نفس تھا اس نے بھی جنگ شروع کر دی، نہیں یہ بری بات ہے، یہ پیسے اس کے ہیں، تمہارے نہیں ہے، اسے غلطی لگی ہے، تمہیں یہ واپس کر دینے چاہیے، تم مسلمان ہو۔ یہ خیالات اس کے ذہن میں آنے شروع ہو گئے۔ اسے انٹیریئر کانفلکٹ کہتے ہیں، جو ہمارے اندر چلنی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ایک بڑی لٹریچر کی ٹرم ہے، انٹیریئر انورڈ کانفلکٹ اس کے اندر شروع ہوا
ہوا یہ کہ یہ چلتا رہا، وہ سفر کرتا رہا، لیکن جب اس کی منزل آئی تو اس نے وہ پیسے نکالے، آخرکار اس کے اوپر نفس امارہ کے اوپر نفس لگامہ غالب آ گیا اور اس نے وہ پیسے نکال کر اس کو واپس کر دیے۔ تو اس کنڈکٹر نے کہا یہ تمہارا آخری امتحان تھا جس میں تم پاس ہو گئے ہو، کل ہی میں تمہارے پاس حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اگر تم یہ دبا لیتے، پیسے نہ واپس کرتے تو پھر مجھے نفرت ہو جاتی، پھر میں مسلمان نہیں ہوتا۔ کہ تم مسلمان اس کا مطلب ہے چند ٹکوں کی خاطر ایمان بھی بیچ ڈالتے ہو۔ بلکہ امریکن کسی نے کہا کہ یہ مسلمان پاکستان کے تو چند ٹکوں کی خاطر $1,100 کی خاطر یہ ماں بھی بیچ دیتے، یہ میں نے خود پڑھا ہے، یہ اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں، انہیں $100 دیا جائے۔ تو اس نے کہا میں متاثر ہوا ہوں، تو مسلمان ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا، بات اس لیے بتائی کہ عمل صالحا، جب ہم عمل صالح سے آراستہ ہو جائیں گے، ہم مسلح ہو جائیں گے، ہماری طاقت عمل صالح میں آ جائے گی، تو یقیناً دوسرا دیکھنے والا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے جب اسلام کی بات ہوتی ہے، پھر جس اسٹیج سے بات ہوتی ہے، جس پلیٹ فارم سے بات ہوتی ہے، اس کا بھی ایک تقدس ہوتا ہے، اس کا بھی ایک احترام ہوتا ہے، اس کی بھی ایک آنر ہوتی ہے، اس کی بھی ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے، اسے بھی مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرنی چاہیے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں پھر خود عمل صالح کرتے ہیں، ان سے اچھی گفتگو کسی کی نہیں ہو سکتی، اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مولا ہم فرما برداروں میں سے، ہم فرما برداروں میں سے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ اس آیت میں بعض مفسرین نے یہ کہا کہ یہ شان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ جب اللہ کی طرف بلاتے، آپ جب اللہ کی دعوت دیتے تو آپ کا اخلاق بھی سب سے اعلیٰ تھا، ویسا اخلاق نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر میں ایک طرف حقیقت کی طرف بات کروں گا، کتابوں سے یہ نہیں ملے گی بات یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق کسی کا نہیں تھا۔ آپ کا اخلاق اخلاق حسنہ، جن کے اخلاق کو خود قرآن اور خود خدا کہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں، جن کو خدا کے ڈگری دے، جن کے اخلاق کو، جن کے اسوہ حسنہ کو اللہ ریکمینڈ کرے۔ اور پھر یہ بھی فرمائے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس رسول کے اخلاق کو دیکھ کر سوال یہ پیدا ہوتا ہے مکہ میں کتنے لوگ مسلمان ہیں؟ آج یہ بھی جنگ چھڑی ہوئی ہے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ اسلام کس سے پھیلا ہے؟ میرا سوال یہ ہے، میرے اندر یہ سوال کتنے دنوں سے گردش کر رہا ہے۔ 13 سال مکہ میں، بلکہ 53 سال میرے مصطفیٰ نے مکہ میں گزارے، اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مکہ میں گزارا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنے لوگ مکہ میں آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوئے؟ چند ایک لوگ ہیں جو ہوئے وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، ان کی تعداد 100 سے کم ہے جو اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، جو دعوت اسلامی کو، جو حضور کی دعوت کو، تبلیغ کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ تو اس بات سے نہیں بھولنا چاہیے، اس بات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ حضور جب مدینہ میں جاتے ہیں آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، میں یہ عرض کر چکا آپ جیسا اخلاق کسی کا ہو نہیں سکتا۔ ہم آپ کے قدموں کی دھول جیسے بھی نہیں ہو سکتے، قدموں کی دھول دور کی بات ہے۔ ہم تو ہمارا کردار مصطفیٰ کے کسی غلام کے قدموں جیسا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن مدینہ کی زندگی کو بھی دیکھیے کہ وہاں